بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت ہی امیر آدمی تھا۔ اس کا ایک بھتیجا تھا۔ اس نے اس بھتیجے اپنے کی کفالت کی، اس کا خیال کیا، اور اب جب بھتیجا جوان ہو گیا تو بھتیجا یہ چاہتا تھا کہ جو اس کا چچا ہے وہ فوت ہو جائے، اور چچے کی ایک نوجوان بیٹی تھی، تو بھتیجا یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے چچا کی جتنی بھی جائیداد ہے، وراثت ہے، اس پہ ساری پہ قبضہ کر لوں گا اور اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لوں گا۔ اب ہوا کیا، یہ اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ کسی نہ کسی طرح میں اپنے چچا کو ختم کر دوں، تو بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کر کے کچھ لوگ بنی اسرائیل کے تھے جنہوں نے اپنا الگ علاقہ، اپنا الگ شہر بسا لیا تھا جہاں وہ لڑائی جھگڑے سے باز رہتے تھے۔ اس نوجوان بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے اس جگہ پہ، اس بستی میں اپنے چچا کی لاش کو پھینک کر آ گیا جہاں پہ بنی اسرائیل کے ہی چند لوگ امن کے لیے لڑائی جھگڑے سے دور رہتے تھے۔ اب صبح ہوئی، بھتیجے نے شور ڈالا، بڑی اونچی آواز سے پکار کیا کہ جو میرا چچا ہے اس کو فلاں قبیلے والوں نے، بنی اسرائیل والوں نے قتل کیا ہے، مجھے اس کی دیت چاہیے۔ اور لڑائی جھگڑا بڑھنے لگا تو پھر ہوا کیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ آئے جن پہ یہ الزام ٹھہرا، جن پہ یہ الزام لگا کہ جو یہ بنی اسرائیل کے لوگ ہیں انہوں نے ہمارے چچا کو قتل کیا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم پہ یہ الزام لگا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ آپ انہیں کہیں کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور اس گائے کا جو گوشت ہے وہ جو مقتول آدمی ہے اس کے جسم پر لگائیں، وہ خود ہی بول کر بتا دے گا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں، ایک گائے کو ذبح کریں اور اس گائے کا جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ مقتول کے جسم پر لگائیں، وہ خود ہی بول کر بتا دے گا کس نے اس کو قتل کیا۔ بنی اسرائیل والوں نے آگے سے سوال شروع کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ ایسے بھی کبھی ہوا، مردے بھی کبھی بولے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں مذاق نہیں کرتا، جاہل لوگوں کا کام ہوتا ہے مذاق کرنا۔ تو پھر آگے وہ مطمئنہ ہوئے، مزید کہنے لگے کہ ہمیں یہ بتائیں اس گائے کا رنگ کس طرح کا ہو؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا زرد رنگ کی وہ گائے ہو۔ پھر وہ انہوں نے آگے سے کویسچن کر دیا، سوال کر دیا، موسیٰ علیہ السلام بتائیں اس کی عمر کیا ہو، زیادہ عمر کی ہو، کم عمر کی ہو؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پھر انہیں کہا، وہی آئی انہیں کہیں کہ نوجوان گائے ہونی چاہیے، پھر نوجوان گائے۔ اس کے بعد پھر آگے سے انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ نمایاں اس کی خوبیاں بتا دیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسی ہو گائے جس نے نہ تو کبھی پانی جوتنے کے لیے کام کیا ہو، نہ ہل جوتنے کے لیے وہ گائے گئی ہو۔ تو ایسی گائے ڈھونڈی گئی تو ایک نوجوان لڑکے کے پاس وہ گائے ملی۔ وہ بنی اسرائیل والے اس لڑکے کے پاس گئے اور اس کو جا کر کہنے لگے کہ یہ جو گائے ہیں یہ ہم کو دے دے۔ اس لڑکے نے کہا میں یہ گائے نہیں دیتا۔ کہنے لگے چلے ایک کی دو لے لیں، پھر ہم کو دے دے گائے۔ وہ کہنے لگا نہیں، دو سے بھی نہیں دوں گا۔ کہنے لگے 4 لے لو۔ نوجوان نے کہا نہیں، حتیٰ کہ 10 گائے کی آفر کی کہ 10 گائیں ہم سے لے لے اور ہم کو صرف یہ ایک گائے دے دے۔ وہ لڑکا جب نہ مانا، وہ دوبارہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، شکوہ کیا کہ وہ جس نوجوان کے پاس گائے ہیں وہ تو ہمیں دے ہی نہیں رہا، ہم نے تو 10 کی آفر کر دیا کہ 10 گائیں لے لے، ایک گائے ہم کو دے دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس طرح بھی ہو اس لڑکے کو راضی کر کے اسی گائے کو لے کر آئے۔ وہ دوبارہ اس لڑکے کے پاس گئے، اس سے اس کی ڈیمانڈ پوچھی تو اس لڑکے نے کہا کہ ایک پلڑے کے اندر میں اپنی گائے کو بٹھاؤں گا، گائے کو رکھوں گا، اور دوسرے پلڑے کے اندر اس کے برابر تم مجھ کو سونا تول کر دو گے، پھر میں تم کو یہ گائے دوں گا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، ایک پلڑے کے اندر اس گائے کو بٹھایا اور دوسرے پلڑے کے اندر اس کے برابر سونا تول کر دیا، پھر اس نوجوان لڑکے نے وہ گائے دی۔ اب یہ جو اتنا صلہ ملا، اتنا سونا اس نوجوان کو ملا، اس کے پیچھے کیا صورتحال ہے، پس منظر کیا ہے کہ وہ جو لڑکا تھا اپنے ماں باپ کا فرما بردار پڑا تھا۔ ایک دفعہ ایک سوداگر آیا ایک ہیرا لے کر اور اس لڑکے کو کہنے لگا، اس کے ساتھ معاملات طے ہوئے
70,000 का जो उस लड़के ने वो हीरा ले लिया, और जिस बक्से से पैसे निकाल कर उस ताजर को देने थे, उस बक्से की जो चाबी थी उसके वालिद के सरहाने के नीचे पड़ी हुई थी। तो ताजर ने कहा कि लाएं पैसे, मैं आपको हीरा। तो लड़के ने कहा कि मेरा बाप जो अभी वो आराम कर रहा है, नींद में मैंने कभी अपने बाप को जगाया नहीं है, जब मेरा बाप खुद जागेगा तब मैं आपको पैसे दूंगा। ताजर कहने लगा 70,000 में डील हुई है, आप मुझे 60 दे दें, लेकिन अभी अपने बाप को जगाएं और मुझे पैसे दें, मैं आपको हीरा दे देता हूँ। लड़के ने कहा मैं 80,000 तुझको दे दूंगा, लेकिन तू इंतजार कर, जब तक मेरे वालिद साहब, मेरे वालिद खुद नहीं जागेंगे, मैं उन्हें जगाऊंगा नहीं। फिर जो ताजिर था वो नीचे आता गया, हत्ता कि ताजिर ने कहा 30,000 दे दे, मैं तुझको ये हीरा दे देता हूँ। वो लड़का पढ़ाता क्या, कहने लगा 1 लाख दे दूंगा, लेकिन दूंगा तब जब मेरा जो बाप है वो जागेगा, पहले नहीं। वो ताजर नाराज होके हीरे को लेकर वापस चला गया, लेकिन उस लड़के ने जो अपना बाप है उसको जगाना बर्दाश्त ना किया, उसकी नींद को खराब ना किया। तो ये उसको सिला मिला कि अल्लाह ताला ने फिर उस गाय की इवज में उसके बराबर उस लड़के को सोना अता कर दिया। अब जो बनी इसराइल वाले थे उन्होंने उस गाय को ज़बह किया और उसके गोश्त का टुकड़ा उस मकतूल आदमी के जिस्म पे लगाया, तो वो जिंदा हो गया। और उसने जिंदा होकर बताया कि ये जो मेरा भतीजा है, इसने मुझको कत्ल किया है, इसके कत्ल का मकसद ये था कि मेरी नौजवान बेटी के साथ ये शादी कर ले और जो मेरी विरासत है उस पर ये कब्जा कर ले, और मेरा जो कत्ल है उसका इल्जाम मेरी कौम वालों पे डालकर उनसे भी दियत ले लें। तो कौम वाले जितने लोग थे उन्होंने उसको पकड़ लिया और उस नौजवान को भी मार दिया। और फिर दोबारा वो जो मकतूल था वो बंदा भी जो चंद मिनट के लिए जिंदा हुआ था, सिर्फ उसने ये बतलाया और वो दोबारा मर गया। तो ये वाकया बयान करने का मकसद ये है कि जो भी बंदा अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करता है, अल्लाह ताला उस बंदे को कभी ज़ाय नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ये सहीह बुखारी के अंदर रवायत है कि अल्लाह के रसूल मुझे कोई ऐसा अमल बतला दें जिस अमल को करने की वजह से अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करे, अल्लाह के नजदीक जो महबूब अमल हो, जो फिर वो बंदा अमल करे अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर दें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों का जिक्र किया उनमें से ये भी थी कि वबिर्रुल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया कर, वालिदैन के साथ नेकी किया कर। तो वालिदैन के साथ जो बंदा नेकी करता है, हुस्न सलूक करता है, अच्छा रवैया रखता है, उस बंदे को कभी भी अल्लाह ताला ज़ाय नहीं